جب میں جوان تھی تو میں نے کسی اور کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک غیر محرم مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ بہت عرصہ تک میرے اس گناہ پر پردہ ڈلا رہا، مگر ایک دن میری دیورانی نے مجھے غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا۔ مجھے دیورانی سے اس بات کا خوف رہنے لگا کہ کہیں وہ یہ راز فاش نہ کر دے، اس لیے میں نے اپنی دیورانی سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میرا دیور جو کہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، جب وہ گھر واپس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی کردار کی اچھی نہیں ہے، اور ساتھ میں نے اپنے اس غیر محرم کے ذریعے 2 اور مرد تیار کر لیے جنہوں نے میری دیورانی کے خلاف۔ یوں اتنے لوگوں سے تصدیق کے بعد میں نے دیور کے دل میں جو شک کا بیج بویا تھا، میرے دیور کا وہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے قسم تک دی، مگر اس نے یقین نہ کیا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو اس نے لوہے کی چھری گرم کر کے بیوی کا جسم جلانا شروع کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ گرم چھری اپنی بیوی کے جسم پر لگانے سے پہلے کہتا تھا، اگر اس بار تم نے سسکی اور حرکت نہ کی تو تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر وہ جتنا بھی صبر کرتی سسکی نکل جاتی، وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہل جاتی تو میرا دیور دوبارہ اسے چھری کے ساتھ جلا دیتا، یہاں تک کہ میری دیورانی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی، اور میرا دیور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنانے کا حکم دیا۔ میرا راز افشا نہ ہوا، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں نے اس کی شادی کر دی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، مگر میرا مکافات عمل شروع ہو گیا۔ آج میری بہو مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتی ہے اور مجھ پر خود تشدد کرنے کے بعد میرے بیٹے سے شکایت کر کے مجھے میرے بیٹے سے بھی پٹواتی ہے۔ میں قسمیں اٹھاتی ہوں، مگر میرا بیٹا پھر بھی میرا یقین نہیں کرتا، جبکہ میری بہو کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے بیٹے کے لیے قابل یقین ہے۔ کچھ دن پہلے میرا دودھ پینے کا دل تھا، گھر میں دودھ موجود تھا، میں کچن میں بیٹھی دودھ پی رہی تھی کہ بہو نے دیکھ لیا۔ میرا بہو نے سارا دودھ گرم کر کے مجھ پر پھینک دیا اور میرا جسم جلس گیا۔ مجھے میرے ہمسائے لے کر ہسپتال گئے۔ میں 3 دن ہسپتال رہی، مگر میرے بیٹے اور بہو نے میری خبر نہ لی۔ جب میں ہسپتال سے فارغ ہوئی تو میرے ہمسائے نے مجھے اپنے گھر رکھا، یہاں تک کہ میں صحت یاب ہو گئی۔ جب صحت یاب ہو گئی تو اپنے گھر آ گئی۔ میں بہو سے سہم کر بہت احتیاط سے جی رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ بیٹے کی شادی کے بعد کب میں نے اپنی مرضی کا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ آج مجھے کسی انسان نے اللہ کی راہ میں 1500 روپے دیے، پتہ نہیں کیسے میری بہو کو ان پیسوں کی خبر ہو گئی۔ میری بہو نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کے آتے ہی شکایت کر دی کہ تمہاری ماں نے آج پھر گندم بیچ دی ہے۔ میری بہو پہلے بھی کئی بار گھر کی اشیاء بیچنے کا الزام لگا کر مجھے بیٹے سے پٹوا چکی ہے۔ آج بھی میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد بنا کسی تصدیق کے مجھے تھپڑوں ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو چمڑے کی بیلٹ سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں مر گئی ہوں تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے ہمسائے کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے پھر مجھے مارا ہے تو مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے، اور میں مکافات عمل کی چکی سے گزرنے کے لیے ایک بار پھر زندہ بچ گئی۔ میں آپ کو کہانی کے ذریعے نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرے۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا جس طرح آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔